یہ رومی غلام ہے، یہ جو ہے گورا جو سفید روشن ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ یہ رومی غلام ہے، دن تو رومی غلام ہے اور راتیں حبشی باندیاں ہیں، راتیں حبشی باندیاں ہیں محبوب کے در کی. رومی غلام دن حبشی باندیاں شبیں گنتی کنیز زادوں میں شام و سحر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈر بگڑ کی ہے، کلیاں دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی ہے. اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، جنت کی بلندی پر اتنا عجب کیوں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ محبوب کریم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بھیک ہے جنت بھی. اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈر کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. مگر جنت جو ہے نا ساتوں آسمان سے اوپر ہے. جنت جنت کہاں ہے بھائی؟ ساتوں آسمان سے اوپر، عرش کے نیچے، عرش معلیٰ کی چھت ہوگی، جس کی چھت عرش معلیٰ ہے. اور عرش معلیٰ جب جنت کی چھت ہے تو ساتوں آسمان سے اوپر جنت ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو محبوب کریم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے گداگر ہیں، وہ اتنی زبردست پستی میں ہوتے ہوئے لیکن اتنا زبردست ان کا مقام ہے کہ جنت جو ہے وہ غلامان در کے لیے یہ ایک عطیہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا، بھیک ہے محبوب کے در کی. تو اب اس کا اتنا بلند مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ بھیک بھی اونچے گھر کی، بھیک چھوٹے گھر سے چھوٹی بھیک ملے گی نا، اور بڑے گھر سے بھیک بڑی ملے گی. تو جنت تو بھیک ہے محبوب کے در کی. تو یہ اتنی اونچی بھیک کیوں ملی؟ اس لیے کہ اونچے گھر کی عطا ہے. سبحان اللہ. ہاں، اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈر کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. اب ذرا سنیے کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت عشق میں کیا پیاری بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ عرش بری پر فردوس کا دماغ کیوں نہ ہو، یعنی فردوس کا دماغ عرش پر کیوں نہ ہو، اس لیے کہ فردوس میں جو ہے وہ ایک شبیہ ہے محبوب کے بام و در کی، محبوب کے بام و در کی شبیہ فردوس ہے. تو پھر فردوس کا دماغ عرش پر کیوں نہ ہو، فردوس کا دماغ عرش پر کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بام و در کی شبیہ فردوس ہے. جنت الفردوس محبوب کے بام و در کی شبیہ ہے. تو جب شبیہ ہے بام در کی تو پھر اس کا عرش پر دماغ کیوں نہ پہنچے، فردوس کا دماغ عرش پر کیوں نہ پہنچے. عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و دی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈر کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہاں ایک پیاری بات اعلیٰ ہے کہ جہاں ابرار کی برات جس جنت میں پہنچے گی وہ جنت کیا ہے. فردوس کا دماغ تو عرش پر اس لیے پہنچا، فردوس کا دماغ تو عرش پر اس لیے پہنچا کہ بام و در کی شبیہ اس میں اتری ہوئی ہے. اور وہ خلد، وہ جنت کہ جس میں آپ کے غلاموں کی برات اترے گی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بارات اترے گی، اس کا مقام وہ فرماتے وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات،
ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، ادنا نچھاور میرے دولہا کے سر کی ہے، بھی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کی ہے۔ باب عطا تو یہ ہے جو بہکا ادھر ادھر، ارے اصل باب عطا تو یہی ہے، عطا کا دروازہ جو ہے نا وہ تو یہی ہے، جو ادھر ادھر بہکا وہ تو در بدر ہی بہکتا ہے۔ فرماتے ہیں باب عطا تو یہ ہے جو بہکا ادھر ادھر، کیسی خرابی اس نگہرے در بدل کی ہے، بھی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں جگر کی ہے۔ آبار ایک در ہے تیرا اور تیرے سوا، یعنی جتنے بھی ہیں محبوب کے در کے سوا جو ہے وہ سارے در محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوا کھنڈر کی غیرت ہے۔ جو بارگاہ دیکھو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے وہ بارگاہ دراصل بارگاہ ہے۔ اولیاء اللہ بزرگان دین کی بارگاہیں جو ہے نا اس میں محبوب ہی کا فیض ہے اور محبوب ہی کا در ہے، محبوب کے جل نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی نظر ڈالو گے تو سوا کھنڈر کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پر جناب ہر وقت میلہ لگا ہوا ہے، تو اعلیٰ حضرت پھر اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، بھی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں جگر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں اور کیا پیاری بات کہی اعلیٰ حضرت نے، قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کج، اگر سو بل بھی ہو قسمت میں، لاکھ پیچ بھی ہو، ہزار کج ہو، لیکن محبوب کی ایک سیدھی نگاہ ہو گئی ساری گتھی سلجھ جائے گی۔ سو قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں جگر کی ہے، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، حضور جنت کی پرواہ نہیں، جنت ملے نہ ملے آپ کا دیدار ہو جائے، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو بر کی ہے، یعنی جب یہ گل مل جائے پھول مل جائے تو پھر برگو بر کی کون ہوس کرے گا؟ بھائی جنت کی ہوس پھر کیوں کرے گا جب محبوب کی رویت ہو جائے گی؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گل ہے، جب گل آ گیا تو پھر برگو بر کی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، حضور شربت کی ضرورت نہیں ہے، آپ لطف سے بات کریں تو یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، جب یہ شہد مل جائے تو یہ شکر کی کس کو پرواہ ہے؟ یہ آقا شربت نہ دیں آپ لطف سے بات کر لیں، جنت نہ دیں آپ کا دیدار ہو جائے تو جنت کی پرواہ نہیں، جنت کی حوث نہیں ہے، آپ لطف سے بات کریں تو ہمیں شربت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا لطف سے بات کرنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں خانہ زاد کونا ہوں صورت لکھی ہوئی، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کا پرانا خانہ زاد ہوں،
اور یہ صورتیں لکھی ہوئی ہیں. میں خانہ زاد کون ہوں صورت لکھی ہوئی, بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے, بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈر کدھر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. سبحان اللہ, کیا فرما, منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. ادھر منگنے نے ہاتھ اٹھایا اور داتا نے ادا